السلام علیکم ناظرین، پروگرام کی نئی قسط کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عتیب۔ ناظرین، اب تک کی تمام اقساط سے آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد بچوں کی نشو و نما اور ان کی ذہنی استعداد بڑھانے کے حوالے سے تمام مسائل ڈسکس کرنا اور ان مسائل کا حل دریافت کرنا ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہمارے پروگرام میں مہمان خصوصی ہمارے اتالیق پاکستان کے ڈائریکٹر ممتاز ماہر تعلیم شہزاد قمر صاحب ہر قسط میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اب تک کی ہماری تمام اقساط کے اندر ہم نے بچوں کی ذہنی نشو و نما کے حوالے سے بات کی ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے بچوں کی جذباتی نشو و نما ایموشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ پھر شہزاد قمر صاحب آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہزاد قمر صاحب، جذباتی نشو و نما ایموشنل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ذرا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ ایموشنل ڈیولپمنٹ انسانی تربیت کا اور انسانی نشو و نما کا وہ ایک اہم ڈومین ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے ایموشنز ہیں، بنیادی جذبات ہیں، مثلا خوشی، غصہ، اداسی، غم، ان کو آپ نے کس طریقے سے بیلنس کرنا ہے۔ ان میں سے کسی بھی ایموشن کا ڈس بیلنس ہو جانا، اس کی زیادتی یا اس کی کمی، دونوں چیزیں یہ انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ بچوں کے جذبات کے حوالے سے آپ مختلف جذبات ہم بچوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے بچے مختلف معصوم جذبات کا اور خواہشات کا مجموعہ ہوتے ہیں، تو کیا کیا بچوں کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس سے ریلیٹڈ کیا کیا مسائل ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہیں؟ ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی جو بنیادی ایموشنز میں نے آپ کے سامنے کہے، ان ایموشن سے روشناس کرانا ہے۔ بچوں کو بتانا ہے کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، اور جس وقت وہ اداس ہوتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اور ہمیں بچوں کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ کسی بھی موقع پر آپ نے اس موقع سے متعلق ایموشنز کا اظہار کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ شادیاں جس وقت ہوتی ہیں خاندان میں، تو انہی دنوں کے اندر گھرانوں کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور عجیب بات یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی لوگ میت میں بیٹھے ہوں تو وہاں قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بطور قوم ہماری تربیت نہیں ہوئی ہوئی ہے، کمزور ہے کہ موقع کے لحاظ سے ایموشنز کا اظہار کیا جائے، اور یہ موقع کو سمجھ کے اپنے جذبات کا اور اپنی شخصیت کو اس کے مطابق اظہار کرنا یہ بہت ضروری اور اہم انسانی اسکل ہے کہ جس کو ہمیں آنا چاہیے۔ بچوں کو اسکول کے وقت سے ہی ہمیں بہت چھوٹی سی عمر سے یہ بتانا ہوگا کہ یہ ایموشنز ہوتے کیا ہیں، اس میں ہماری اپیئرنس کیسی ہوتی ہے، اور پھر اس کی مشق کروانی چاہیے کہ اچھا اب یہ ہے، یہ سچویشن ہے، اس سچویشن میں آپ کا رائٹ ایموشن کیا بنتا ہے، یہ ہمیں سکھانا ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ ہمارے والدین کو کیا آگاہ کریں گے، بنیادی ٹپس کیا بتانا چاہیں گے کہ ابتدائی عمر سے بچوں کے ان جذبات کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے، اور ان مسائل کو روکنے کے لیے ابتدائی عمر سے کس قسم کی نشو و نما ضروری ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں کو خاص طور پہ اور باپ کو یعنی والدین کو، اور اس میں بھی خاص طور ماں، ان کو خود بھی نا بچوں کے سامنے اپنے جذبات کے اظہار کے اندر بڑا کانشیس رہنا ہے۔ عام طور پہ مائیں کیا کرتی ہیں کہ کوئی ایشو ہے گھر کے اندر، وہ ہر گھر میں ایشو ہوتا ہے، اس موقع کے اوپر بچوں کے سامنے رونا شروع کر دیتی ہیں یا اپنے غصے کا اظہار اوور ریئیکٹ کرتی ہیں۔ بچہ دیکھتا، بچہ کہتا اچھا مجھے بھی ایسے ہی بیہیو کرنا ہے۔ کچھ مائیں اس معاملے میں ایک دوسرا رویہ اختیار کرتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، بچوں کے سامنے نہیں روتی ہیں، اور جا کر وہ کہیں اکیلے میں چھپ کر واش روم میں جا کر روتی ہیں اور منہ دھو کر آ جاتی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے بچے کو پتہ نہیں چلا۔ یہ احتیاط وہ کرتی ہیں، مگر اس کا بھی ایک اثر ہے۔ ماں کے ہاتھوں میں سے، ماں کے جسم میں سے ایک خاص قسم کی شعائیں ہوتی ہیں جو نکلتی ہیں اور وہ بچے کو ٹکراتی ہیں اور بچے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ اگر ماں اداس ہے اور اداس رہ رہی ہے تو بچے میں یہ اداسی ٹرانسفر ہو جائے گی، اور بچہ ماں کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، جب وہ ماں کے چہرے کو بار بار اداس دیکھے گا تو اس کے اپنے چہرے پہ بھی اس کا عکس آ جائے گا، اثرات پڑیں گے، اثرات آ جائیں گے۔ تو چاہیے ماؤں کو، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث ہے، ہر حدیث بہت پیاری ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا دل غمگین ہوتا ہے مگر اس کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوتا ہے۔ تکلیف تو ہر ایک کو ہی ہے، ان تکالیف کو اپنے اندر چھپا لینا، اپنے چہرے کو مسکراتا ہوا رکھنا، یہ دوسروں کو حوصلہ دیتا ہے۔ تکلیف کا اظہار اوور ریئیکٹ ہو کے کرنا، اس سے دوسرے بھی بیچارے بجھ جاتے ہیں۔ تو خاص طور پہ ماں باپ کو، چونکہ ان کا بچہ ان کو دیکھ رہا ہے، اپنے جذبات کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اگر آپس میں بھی کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی معاملہ ایسا ہے، ہو جاتا ہے کپلز میں، والدین میں، تو کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے معاملہ نہ کریں۔ جب بچے سو جائیں تو اس وقت اپنی بات کریں،
یا بچوں کو کہیں اگر بچے گئے ہوئے ہیں، بچے کہیں بزی ہیں، تو آرام سے بیٹھ کے اپنے جو بھی ایشو ہے اس ایشو کو ڈسکس کریں. بچوں کے سامنے غصے کا اظہار ان کو یہ سکھا رہا ہے کہ تم نے بھی اپنی لائف میں ایسے ہی کرنا ہے. اسی طریقے سے باپ کو چاہیے کہ اگر بچوں سے کوئی کام کروانا ہے تو ان سے ہمبل ہو کے، ان سے ریکویسٹ کے انداز میں، ان سے ایک اچھے انداز کے اندر بات کر کے ان سے اپنے کام کا کہیں. مثلا اگر آپ کو چاہیے کوئی چیز منگوانی ہے تو آپ ان سے کہیں گے پلیز ذرا مجھے یہ لا دو گے، بجائے اس کے ذرا لے کر آنا. اس سے آپ یہ گویا سکھا رہے ہیں کہ زندگی میں جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو آپ نے دھونس جما کے کرنی ہے. تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں بچہ اس کو سیکھ رہا ہے. اچھا شہزاد صاحب، یعنی والدین کے احساسات کا، جذبات کا، ان کے رویوں کا، والدین کے آپس کے تعلقات کا، یعنی آپ کی نظر میں اور مجموعی طور پہ بھی بچوں کی ذہنی نشو و نما پہ اور ایموشنل ڈیولپمنٹ پہ بہت گہرا اثر ہے. جی ہاں، جی بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. ہم دیکھتے ہیں بچے مختلف قسم کے فوبیا اور فیئر یعنی خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ چاہے اندھیرے کا ہو، وہ چاہے کسی سائے کا ہو، وہ چاہے جن بوت کا ہو، مطلب مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں جو لاحق ہو جاتے ہیں خصوصاً بچوں کو. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ اس قسم کے خوف سے بچانا کیسے ممکن ہے؟ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بڑی خوبصورت اس حوالے سے آپ نے بات بتائی تھی کہ بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے کہانیوں کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور وہ کہانیوں میں اگر آپ خوف والی کہانیاں سنائیں گے تو بالکل ایک جو ہے نا obvious سی بات ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے بچوں میں، خاص طور پہ جو یہ ہارر موویز، ہارر ڈرامے ہیں نا، بچے یہ دیکھتے ہیں، بچے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نا وہ ڈرتے ڈرتے بھی اس ہارر مووی کو یا ڈرامے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک ایسا سٹیج بھی آتا ہے کہ اگر ہم خوفناک ڈرامے، کہانیاں، خاص طور جو یہ انڈین جو ڈرامے یا ہارر چیزیں آتی ہیں اس میں بچے کو مزہ آنے لگتا ہے. یعنی بچہ گویا کہ خود اذیتی کا شکار ہو گیا ہے، اب وہ خوف میں رہ کے مزہ فیل کر رہا ہے. ماں باپ کہتے ہیں بھائی مت دیکھو، کہتے نہیں دیکھنا تو ہے. ہم نے اس کو عادت ڈال دی ہے خوف زدہ رہنے کی. بالکل ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کو خوف سے نکالیں. بحیثیت مسلمان ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لا خوف الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے. عام دنیا کے اندر بھی، جدید دنیا کے اندر بھی بچوں کو فوبیاز اور فیئرز میں سے نکالا جاتا ہے، پیدا ہی نہیں ہونے دیے جاتے ہیں ہمارے ہاں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام نکلوانے کے لیے بچے کو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں. ماں کو دودھ پلانا ہے بچے کو، بچہ دودھ نہیں پی رہا، کھانا نہیں کھا رہا، ماں کہتی ہے جلدی سے دودھ پی لو، فیڈر پی لو ورنہ اللہ بابا آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، سیٹی والا آ جائے گا، وہ آ جائے گا. مرتب ہوتے ہیں. ہم اپنے کام نکلوانے کے لیے، چھوٹے سے کسی کام کے لیے، بجائے بچے کے ذہن کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ اس کا اس کو فائدہ کیا ہے، ہم اس کے دل کو ٹارگٹ کر کے خوف کے ذریعے کام کرواتے ہیں. اس وقت وہ کام ہو جاتا ہے، مگر عتیب یہ جو خوف ہم نے اس وقت ڈالا ہوتا ہے یہ زندگی بھر کے لیے اس کے ساتھ چپک جاتا ہے اور اس کے بہت سارے کاموں میں اس کی رکاوٹ بن جاتا ہے. خوف زدہ انسان دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. لہٰذا خوف پیدا نہ کریں، بچے سے ڈائلاگ کریں، بچے کو بینیفٹس بتائیں، فوائد بتائیں اور اس کے نتیجے میں کوشش کریں کہ کام نہیں کروائیں. کسی بھی صورت میں کسی بھی قسم کا خوف پیدا نہ کریں اور بچوں سے ڈائلاگ کے ذریعے سے بات کریں. شہزاد صاحب، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اب تک ہمارے پروگرامات کے نتیجے کے اندر جو سوالات آئے ہیں، بچوں میں غصہ اب بہت بڑھتا جا رہا ہے. جذباتی جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ بہت حد تک اب بڑھتی جا رہی ہے. ایموشنل طور پہ بچے جو ہے نا بہت ورسٹ کنڈیشن کے اندر جاتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ غصے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اداسی بہت زیادہ لوگوں میں عام ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 8 سال کے بچہ بھی، 12 سال کا بچہ بھی ایک ایسی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے کہ پھر وہ پورے معاشرے کے اندر موجود لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے اپنے اس جو ہے نا غصے اور اداسی کے نتیجے کے اندر. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ دو الگ الگ ایموشنز ہیں، ہم ان کو الگ الگ ہی سمجھتے ہیں. پہلی جو چیز آپ نے بات کی ہے وہ بچے کا غصہ ہے. اینگر جو ہے، اینگر مینجمنٹ یا غصے پہ قابو، یہ تو آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بہت ہی ضروری اسکل ہے. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ غصے کی حالت کے اندر لوگوں نے ایسے ایسے جرم بھی کر دیے، اس سے بعد میں ان کو پچھتانا پڑا ہے. تھوڑی سی دیر کا غصہ، چند سیکنڈ کا غصہ کرتا یہ ہے کہ جو غصے کا جذبہ ہوتا ہے یہ ہیومن برین کے اوپر آ کر غالب آ جاتا ہے اور اس کی تھنکنگ کو، اس کی جو یہ سوچ ہے کہ اچھا اس عمل کا کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے. نتیجے میں انسان یہ نہیں سوچ پاتا کہ اس کے نتیجہ کیا نکلے گا، بلکہ غصے میں آ کر وہ ایسا کوئی کام کر گزارتا ہے اس کے نتیجے میں اس کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے.
اسی لیے غصے کو حرام کہا گیا ہے. والدین کو چاہیے پہلی بات تو یہ کہ غصے کا بچے تو وہی بات ہے کہ آئینہ ہے، بچوں کے سامنے خود بھی غصہ کم کریں. جتنا غصہ آپ کر رہے ہیں یہ آپ اس میں انکلکیٹ کر رہے ہیں. بچہ جو ہے نا یہ تو ایک بالکل نرم گویا موم کی سی ایک مورت ہے. آپ اس میں غصے کی جو سوئیاں آپ چبو رہے ہیں وہی سوئیاں اس میں چبھی رہیں گی، اور کل پھر وہی سوئیاں وہ نکال کر معاشرے کو بھی چبائے گا، اور جب وقت آئے گا ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو مے بی کہ وہ یہ غصہ پھر بچہ ہمیں بھی اس کا ایک سامنا کرنا پڑے. لہٰذا بچوں کے سامنے کوشش کریں گے غصہ نہ کریں. جن بچوں میں غصے کی عادت پڑ گئی ہے یا ان کو غصہ ان کو آ رہا ہے تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. ہم نے سنا خود حدیث کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر غصہ آ جائے پانی پی لو. تو بچوں کو پانی کا زیادہ استعمال غصے کو کم کرتا ہے. اسی طریقے سے بچوں کو اگر غصہ زیادہ آتا ہے تو آپ ان کو فری کلرنگ کرنے دیجئے. فری کلرنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ بچے کو کاغذ دیجئے اور اسے رنگ دیجئے اور اسے کہیں بھائی رنگ لگاؤ. بچہ جو چاہے رنگ لگائے. عام طور پہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے جب بچے غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور وہ رنگ لگاتے ہیں تو کالا رنگ زیادہ لگاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کا غصہ جو ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھوں کے ذریعے سے ڈرین ہو جاتا ہے کاغذ کے اوپر. اس کے بعد بچے جو شارپ اچھے کلر لگانا شروع کر دیتے ہیں جو ہیپینس کی علامت ہوتے ہیں. کلرنگ بہت اچھی چیز ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے اور نفسیات بھی اس کو سیکنڈ کرتی ہے کہ حالت کو تبدیل کرا دیا جائے. بچہ جس وقت غصے کے اندر ہے تو آپ اس کی توجہ بانٹنے کی کوشش کریں. آپ کوشش کریں کہ بات کہیں کچھ اور بات کر لیں. اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے یا لیٹ جائے، وضو کر لیا جائے، نہا لیا جائے. بچوں کو ہم نے دکھانا ہے. اس کی بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. اس وقت بچہ غصے میں ہو اور رو رہا ہو تو آپ اس کی کہتے تصویر کھینچ لیں موبائل فون سے، اور تصویر کھینچ کے آپ اس سے کہیں دکھائیں کہ دیکھو تم غصے کی حالت میں ایسے لگ رہے تھے، اچھے لگ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ غصے کی حالت میں ہمارا پورا چہرہ بگڑ جاتا ہے نا. تو جب بچہ دیکھے گا کہے گا اوہو، خود بخود اس کو نفرت ہو جائے گی. نفرت ہو جائے گی. خود دیکھے گا میں اتنا اس کیفیت کے اندر نظر آ رہا تھا کیسا سب لگ رہا لوگوں تھا. ہم اس کو دیکھیں گے دیکھو تم ایسے لگ رہے تھے، اب تمہیں اچھا لگ رہے تھے، اتنے خوفناک لگ رہے تھے تم کتنے خوفناک لگ رہے تھے. تو بچے کو لگے گا اچھا میں تو غصے حالت میں اچھا نہیں لگتا. اور آپ اس کو بتائیں گے تمہاری آواز اتنی پھٹی ہوئی ہو رہی تھی، تم بالکل گندے لگ رہے تھے، خوفناک لگ رہے تھے. میں تصویر جو ہے نا سب کو دکھاؤں گی کہ یہ دکھائیں، تم چاہتے ہو؟ بچہ کہے نہیں مجھے تصویر ایسی کسی کو نہ دکھایا میری. تو آپ کہیں بھائی آئندہ غصہ نہیں کیا کرو، غصے تم اچھے نہیں لگتے. اب مسکرا کے دکھاؤ. جب بچہ مسکرائے پھر تصویر لے لیجیے، اس کو دکھائیے کہ دیکھو اس تصویر میں دیکھو تم کتنے اچھے لگ رہے ہو. تو مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہو، تم بہت پیارے لگتے ہو. ایسے رہا کرو. میں تمہاری یہ تصویر سب کو بھیجوں گی، بتاؤ کون سی بھیجنی ہے، یہ بھیجنی ہے یا یہ بھیجنی ہے. تو غصے پہ قابو کے لیے بچوں کو ایک اور بات یہ ہے عتیب کہ بچوں کو مصروف رکھیے. بچوں کو جتنا مصروف رکھیں گے، جب بچہ اینگری ہے تو اس کو آپ جمپنگ کروا سکتے ہیں. ایک سب سے کام کی بات میں نے دیکھا بچوں کے ساتھ، اس کو بہت زیادہ ہم نے جب ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، بچہ غصے میں نا ناراضوں کی طرف لیٹ جاتا ہے. تو اب جس وقت لیٹ گیا تو آپ اس کے بہت پیچھے نہ لگیں. آپ باقی بچوں کو بلائیں اور ان کو کہانی سنانا شروع کر دیں. باقی بچوں کو اس کو اگنور کریں تھوڑی دیر کے لیے. جب آپ باقی بچوں کو کہانی سنا رہے ہوں گے تو آپ اس کو دیکھیں بھی مت. آپ دیکھیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ نا خود بخود قریب آتا جائے گا. منہ دری ہوگا اس کا لیکن وہ آپ کے قریب آ رہا ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ جب کہانی کا حصہ بن جائے گا، اس کا منہ بھی ادھر ہو جائے گا اور سب کے ساتھ شروع ہو جائے گا. ہم نے کئی دفعہ اس کو ٹیسٹ کیا ہے. بڑی کارآمد ٹوٹکا ہے یہ کہ باقی بچوں پہ فوکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں. اس کو ہے نا ابھی اس کو آپ زیادہ، اور پھر کہانی میں آپ دیکھیں گے اس کو نظر رکھیں کہ وہ کہانی میں آپ کے قریب آتا جائے گا، اور آپ ان بچوں کے ساتھ سسپینس کے انداز میں آپ کے آہستہ سے پھر یوں ہوا. اب جب اس کو آواز نہیں جائے گی نا تو وہ پہلے تو چاہے گا کہ آواز آئے، پھر اس کا آہستہ سے آپ کے قریب آتا چلا جائے گا اور کہانی میں شامل ہو جائے گا، بھول جائے گا اسے غصہ آ رہا تھا. ماں باپ کی جانب سے ایک بہت زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے، بچے اداس رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں شہزاد صاحب کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں ہیں، کیا کیا ایسے مختلف عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے بچے اتنی اداسی کا، اتنے غم و غصے کی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں یا اس کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے اداسی تو اصل میں جب آتی ہے جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یا میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا، تو آپ اداس ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کمپیریٹیولی کہ اچھا کسی اور کے پاس تو ہے، میرے پاس نہیں ہے.
اداسی کے لیے ہمیں بچوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ دیکھو بیٹا تمہارے پاس کیا ہے. اور اس میں جو حدیث اتنی پیاری حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, تم میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. تو ہمیں یہی کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں بچے کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو تم اداس ہو کس بات پر, دیکھو تم سے بھی ورس کنڈیشنز میں یہ بچہ بھی ہے, دیکھو اس بچے کو دیکھو, وہ جو ہمارے گلی کے کونے پہ بچہ ہے, وہ جو ہماری کام کرنے والی کا بچہ ہے, تو تمہارے پاس تو بڑی ساری چیزیں ہیں. تو ہمیں یہ بچے کو کمپیئر کروانا ہوگا. دوسری بات یہ میں نے آپ سے کہا کہ خوشی کے ماحول کو گھر میں امیٹیٹ کرنا ہوگا. یعنی اگر ہم گھر میں ایک خوشی کا ماحول رکھیں گے, ماں باپ آپس میں مسکرا کے بات کریں گے, کوئی لائٹ سے موڈ میں بات کریں گے, اور خود باپ بچوں سے لائٹ سے موڈ میں بات کرے گا, آپ گھر میں مسکرائیں گے. جس وقت آپ مسکرائیں گے تو بچہ آپ کو کاپی کرے گا. گھر کے اوور آل ماحول کو خوشگوار انداز میں رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ اگر ہم کریں گے انشاءاللہ اداسی بچوں میں کم ہوگی. اور اداسی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو بہت زیادہ پیمپر کرتے ہیں, بہت پیمپر کرتے ہیں, ان کی ہر بات کو بڑا سیریس لے لیتے ہیں, تو بچے نتیجے میں اداس بیٹھ جاتے ہیں. بہت زیادہ بھی جو خوشی کا اوور ہونا ہے یہ اداس کر دیتا ہے. تو چیزوں کو کوشش کریں بیلنس رکھیں, اور بچوں کو اس بات کے بارے میں اس میسج دیں کہ اگر تم بہت اداس ہوگے یا بہت غصہ دکھاؤ گے, یا اگر تم بہت کوئی ایسا رویہ رکھو گے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. غصہ آپ میں دکھائیے, لیکن اگنور کرنے والا پہلو بھی بتائیے. اور اگر آپ کو لگے اگنورنس سے بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کہیے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, ماما کو نا اس طرح کر کے پتہ بڑی دکھ ہو رہا ہے. جب آپ اپنے آپ کو دکھ میں دکھائیں گے تو بچے کو لگے گا ہو میری وجہ سے ماما کو دکھ ہو رہا ہے, اپنے آپ کی وجہ سے ماما کو دکھ ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, پتہ ہے. تو بہر بچہ بھی ظاہر صاحب سے محبت کرتا ہے, تو آپ کو اداسی نہیں دیکھ پائے گا, تو پھر وہ واپس آپ کی طرف پلٹ آئے گا. اچھا شہزاد صاحب, ایک اور چیز جیسے میں آپ سے بتایا کہ بچوں کو مختلف قسم کے خوف, فوبیا لاحق ہو جاتے ہیں, تو اس خوف کو ختم کرنے کے لیے کوئی ٹپس ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بہت مزے کی ایکٹیویٹی ہے, ہم اسکولوں میں بھی جو ہمارا ٹوٹل تربیت پروگرام ہے اس میں کر رہے ہوتے ہیں. آپ غبارے لے لیجئے اور غبارے میں بچے سے کہیے کہ تمہیں جس چیز سے بھی ڈر لگتا ہے اس کا نام لکھ دو یا اس کی تصویر بنا دو. اس کے بعد بچے سے کہیں کہ اب آپ اس غبارے کو پھلائیے. چھوٹے بچوں کے ساتھ بچے غبارے کو پھلائیں گے, غبارہ بڑا ہو جائے گا, وہ تصویر یا نام بھی بڑا سا آ جائے گا. مثلا بچے کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے, کاکروچ سے ڈر لگتا ہے, جس چیز سے بھی ڈر لگتا ہے اللہ کے علاوہ, وہ اس پہ لکھ دے گا بچہ. اس کے بعد آپ نے بچوں کو باری باری بلانا ہے. جیسے اگر 3-4 بچے آپ گھر میں کر رہے ہیں یا کلاس روم میں کر رہے ہیں, تو آپ ایک ایک بچے کو بلائیے, اسے کہیں جی آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور آپ نے اس کو دباتے جانا ہے, اور سارے بچوں نے ساتھ ساتھ نعرے لگانے ہیں کہ مثلا عتیب کی, تو عتیب کی ہوئی جیت, خوف کی ہوئی ہار, عتیب کی ہوئی جیت, خوف کی ہوئی ہار. سارے بچوں نے نعرہ لگانا ہے اور عتیب نے آپ نے اس کو برسٹ کرنا ہے. تو جیسے ہو جائے گا سب بچے کہیں شاباش آپ خوف, یہ خوف اس سے نکلتا ہے. ہم نے ہزاروں بچوں پہ اس کو ٹیسٹ کیا, الحمدللہ پیرنٹس نے آ کر بتایا ہے کہ اس ایکٹیویٹی چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے لیکن اس کے نتیجے میں بچوں میں سے خوف نکلا ہے. اس وقت خاندان کی جب ہم بات کر رہے ہیں, والدین پہ تو خاصی گفتگو آ گئی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کے اندر مختلف لوگ بھی, جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, چاچو بھی ساتھ رہتے ہیں, تایا اور اس طرح کے مختلف رشتہ داروں سے بھی بچوں کا واسطہ پڑتا ہے, بہن بھائی بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, ذرا ان کو آپ مجموعی طور پر ایک فیملی کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ بچوں کی جذباتی نشوونما کو بہتر انداز سے, احسن انداز سے کر سکیں؟ یعنی ماں باپ پہ تو خاصی گفتگو آ گئی, خالہ سے ریلیٹڈ, اس کی بہن سے ریلیٹڈ, بڑے بھائی سے ریلیٹڈ, چھوٹی بہن سے ریلیٹڈ, تھوڑا سا ایک انفرادی طور پر ایک خاندان کے طور پر مجموعی جائزہ آ جائے تو ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک بہت مفید ٹپس جو ہے نا رہیں گی. دیکھیے خاندان کی ایسی ایکٹیویٹیز اور جس میں آپ خاندان کے ساتھ کہیں پر گیٹ ٹوگیدر کریں, یہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں. آپ سی سائڈ بھی جا سکتے ہیں, آپ مارننگ کے اندر سفاری پارک بھی جا سکتے ہیں, اور آپ کوئی ون ڈش پارٹی بھی کر سکتے ہیں. خاندان کی ایسی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں نا, یہ ایک اچھے ماحول کو جنم دیتی ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو لے جا کر کسی ایسے اپنے نزدیکی کچی آبادی میں لے کر جائیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. جب آپ بچوں کو وہاں لے جائیں گے, بچوں کے ہاتھ سے کوئی چیز دوسروں کو دلوائیے, تو ایک سکون کی, ایک پیس کی سی کیفیت بچوں میں اچیو ہوگی. اور بچوں کے ساتھ کھیلیے, یعنی باپ بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلے. ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. آپ بچوں کے ساتھ کشتی کیجئے آرام سے, ذرا سیف رہتے ہوئے. سوئمنگ پہ بچوں کو لے کر جائیے, باپ خاص طور کے اوپر.
تو جتنا زیادہ ہم مل جل کے کھیلیں گے، مل جل کے ایکٹیویٹیز کریں گے، خاندان مل کے بیٹھیں گے ایک جگہ کے اوپر، اس کے نتیجے میں اوور آل سارے گھروں کو فائدہ ہوگا اور اوور پورے خاندان میں الحمدللہ چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب، ایک مرتبہ پھر ہمارے اس پروگرام کے اندر شہزاد قمر صاحب بچوں کی جذباتی نشو و نما کے حوالے سے نفسیاتی طور پر بچوں کے مسائل کا حل ہمیں بتا رہے تھے۔ ایک اور قسط کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ کی تجاویز کے منتظر رہیں گے، سوالات کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا رابطہ نمبر جو ہے اس پروگرام کے بعد آپ کے سامنے آ ہی جاتا ہے، تو ضرور رابطہ کیجئے، اپنے مسائل کو ڈسکس کیجئے تاکہ ہم اس پروگرام کو مفید، زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے مفید بنا سکیں۔ اپنے میزبان محمد عتیب کو دیجئے اجازت، اور شہزاد صاحب ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔